لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدره وقال اللہ تعالی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالی مسلمانوں کی خوشی کے لیے ایک خوشیوں بھرا دن رکھتے ہیں جسے عید الفطر کہا جاتا ہے. یقیناً جن لوگوں نے رمضان المبارک صحیح معنوں میں گزارا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں، ان لوگوں کے لیے تو یہ دن بڑا ہی خوشیوں والا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری. اللہ تعالیٰ لوگوں کی بڑی قدر کرنے والے ہیں. روزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے تھے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں. بعض محدثین اس حدیث کا معنی یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا اجر اتنا زیادہ رکھ دیا ہے کہ فرشتوں میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وہ اجر نامہ اعمال میں لکھ سکیں. اور بعض محدثین فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ سے مراد قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے روزہ داروں کو اپنا دیدار کروائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدر ہے جو روزہ داروں کے لیے. لیکن جو لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے وما قدر اللہ حق قدری، لوگ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں قدر نہیں کرتے. آج فجر کی نماز میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑے بڑے نورانی چہرے جو رمضان المبارک میں پہلی صفوں میں ہوتے تھے وہ آج نظر ہی نہیں آئے. شیطان آج پہلے دن ہی جیت گیا ہے. ابھی رمضان المبارک گزرے ہوئے ایک دن بھی نہیں ہوا لیکن شیطان نے وہی اپنی چال چلی اور لوگ اس کی چال میں آ گئے. اور ہمارے لوگ شیطان کہہ رہا ہے کہ آؤ بھئی
بڑی نیکیاں کر لی اور تھوڑی جیاں موجاں کر لو، تو ساڑھے بندے موجاں پیچھے لگ گئے۔ آج فجر کی نماز بھی کئی لوگوں نے نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کی قدر کرتے ہیں لیکن بندے اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے یہ رمضان المبارک جو ہماری تربیت کر کے گیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ان 11 مہینوں میں رمضان المبارک کی طرح ہی رہیں۔ جو عمل ہم سارا رمضان کرتے رہے وہی عمل ہم سارا سال کرتے رہیں۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ جس بندے کی زندگی رمضان المبارک جیسی گزر جائے، نیکیاں کرتے کرتے گزر جائے، برائیوں سے بچتے ہوئے گزر جائے، اس کی موت اس کے لیے عید کے دن سے بھی زیادہ خوشی والی ہے، کیونکہ اس کی ساری زندگی رمضان جیسی گزر گئی۔ اس لیے جو اعمال ہم کرتے رہے، اگرچہ اس سے کم کر لیں لیکن پورا سال کرتے رہیں، ہمیشگی کریں ان اعمالوں پہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن پہ ہمیشگی کی جاتی ہے، وان قل، اگرچہ وہ اعمال تھوڑے کیوں نہ ہوں۔ تھوڑا سا عمل کر لیں لیکن ہمیشہ کریں، تھوڑا سا عمل کریں چھوڑے نہ اسے، آخری وقت تک وہ عمل کرتے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو حتیٰ کہ آپ کو بھی موت آ جائے، موت تک عمل کرتے رہیں۔ ایک عمل آپ نے شروع کیا اس کو چھوڑے نہ، اس کو ہمیشگی کے ساتھ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی حالت میں ہو۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، کسی آدمی کو علم نہیں ہے کہ اس کا آخری سانس کون سا ہے۔ بچپن والے کو امید ہے کہ میں نے جوان ہو جانا ہے، جوانی والے کو امید ہے کہ میں نے بوڑھا ہو جانا ہے، اور بوڑھے بندے کو کیا امید ہے؟ بوڑھے کے آگے کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں شوگر آ چکی ہے، جوانوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، کسی کی زندگی کا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، اور یہ امید لگائے بیٹھا ہے میں ریٹائر ہو چکا ہوں اور میں فارغ رہتا ہوں، اور اب بس صرف ٹی وی دیکھ لیا، لوگوں میں چلے گئے، باتوں میں مشغول رہے، کہیں تاش کی گیم چل رہی ہے وہاں پہ چل گیا۔ بھئی کیا بھروسہ ہے کہ تیری آخری سانس وہ والی ہو جو تیری اللہ کی نافرمانی میں ہے؟ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا اور اسی وقت موت آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ساری زندگی عبادت کی حالت میں گزار دے حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ تو ان عملوں کو چھوڑے نہیں، ہمیشہ کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، چونکہ ہمارا مقصد ہی عبادت کرنا ہے۔ دنیا کا کام کاروبار کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے، تو اسے ضرورت کے مطابق کریں، سارا وقت اپنی تجارت اور کاروبار میں نہ لگائیں، عبادت کے لیے بھی وقت نکالیں۔ سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے اوائل بلائی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن اپنے انصاری بھائی سے کہنے لگے کہ بھئی ایک دن تم جایا کرو نبی پاک علیہ السلام کے پاس، دین کی باتیں سیکھا کرو، میں ادھر کاروبار دیکھا کروں گا، دنیا کے کام میں نپٹا لیا کروں گا، اور جب شام کو تم واپس آؤ گے جو جو نبی پاک علیہ السلام سے سیکھ کے آئے وہ مجھے سارا سکھاؤ گے۔ پھر اگلے دن میں جاؤں گا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، تم دنیا کے سارے کام دیکھو گے، پھر جب میں شام کو آؤں گا میں سارے کام تمہیں سکھا دوں گا۔
15 دن کام کرتے تھے اور 15 دن دین سیکھا کرتے تھے. دنیا کے کام ضرورت تک کرتے تھے لیکن عبادت کے لیے وقت نکالتے تھے. اور ہمیشہ کی روٹین اسی طرح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئی، غلام کا سوال کیا. نبی پاک علیہ السلام نے ایک تسبیح سکھائی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ عمل مجھے اتنا اچھا لگا میں اس عمل کو ساری زندگی کرتا رہا. پوچھا گیا کہ آپ کے دور میں جنگیں بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی. سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ صفین والی رات بھی میں نے یہ وظیفہ ضرور کیا تھا. صحابہ کرام جو عمل شروع کرتے تھوڑا ہی کیوں نہ ہوتا وہ ہمیشہ کرتے جاتے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، آپ رات کو سوتے وقت آخری 3 کل پڑھ کے دم کیا کرتے تھے اپنے آپ کو. اسی طرح ساری زندگی گزر گئی حتیٰ کہ آخری ایام آ گئے، بیماری کی وجہ سے آپ وہ وظیفہ وہ دم نہ کر سکے. ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آج آپ نے دم نہیں کیا، آج آپ نے سورتیں پڑھ کے اپنے جسم پہ ہاتھ نہیں پھیرا. ماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے وہ دم نہ کر سکے. پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنے لگی، تینوں صورتیں پڑھی، آپ کے ہاتھوں پہ تھتکارا، پھونک ماری اور وہ ہاتھ آپ کے جسم پہ مل دیے. آخری وقت تک وہ جھوٹا سا عمل جاری رہا. اللہ کی عبادت کرے، کم کر لے لیکن ہمیشہ کریں. ایسا نہ ہو کہ 1 مہینہ تو نیکیوں میں گزر جائے اور 11 کے 11 مہینے نافرمانیوں میں گزر جائیں تو ان 1 مہینے کی ہوئی عبادت پہ بھی پانی پھر جائے. اور کتنی مثالیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روٹین تھی یہ روزانہ ساری رات قیام کیا کرتے تھے. 3 دن سے پہلے ہی مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ نے منع فرمایا عبداللہ بن عمر ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرو، ایام 20 کے روزے، 1 کا اجر 10 کے برابر اور 3 کا اجر پورے مہینے کے برابر. اسی طرح تیرا پورا سال ان روزوں کے اجر و ثواب میں گزر جائے گا. کہنے لگے مجھ میں تو اور زیادہ سکت ہے، میں زیادہ رکھ سکتا ہوں. تو آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی 1 دن روزہ رکھ لیا کرو، 1 دن چھوڑ دیا کرو. یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کی سنت اور ان کا روزہ ہے اور اس سے افضل روزہ ہوتا ہی نہیں ہے. زیادہ نہ کرو، تھوڑا کر لو لیکن ہمیشہ کرو. ساری رات قیام میں گزر جاتی، قرآن کریم پڑھ لیا کرتے جلدی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ 1 مہینے میں قرآن کریم مکمل کیا کرو. محبوب میں زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، چلے 20 دن میں مکمل کر لو، مجھ میں اور بھی طاقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو 10 دن میں کر لو. کہنے لگے مجھ میں اور بھی طاقت ہے. آپ نے 7 دن کی اجازت دی. کہنے لگے اور بھی طاقت ہے. آپ نے 3 دنوں کو اجازت دی اور ساتھ فرمایا لا افضل من ذالک، اس سے افضل عمل ہوتا ہی نہیں ہے، سب سے افضل یہ.
تو انہوں نے 7 والے دن پہ عمل کرنا شروع کر دیا، ساری عمر کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں پھر پچھتاوا ہوا جب یادداشت کمزور ہو گئی، قرآن کریم اس طرح یاد نہ رہا، کہنے لگے کہ کاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھوڑی سی بات مان لیتا، 1 مہینے میں قرآن کریم مکمل کرنے والی، تو آج مجھے یہ مشقت اور مشکل نہ ہوتی۔ تھوڑا عمل کر لے لیکن ہمیشہ کریں۔ روزے رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، 36 روزے، 1 روزے کا اجر 10 روزوں کے برابر، 360 دن، پورے کا پورا سال اس کا بھوک اور پیاس کی طرح گزر گیا، پورے کا پورا سال اس بندے کا اجر و ثواب میں گزر گیا۔ فرمایا یہ عمل کرو، پورے سال کا اجر ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ڈکار لیا، آواز آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، فرمایا جو دنیا میں سیر ہو کے کھاتے ہیں، بھوک نہیں رکھتے، اور غرباء اور مساکین کی ان کو فکر نہیں ہے، کل قیامت والے دن لوگوں کو زیادہ بھوک کاٹنی پڑے گی، لہذا نفلی روزے رکھا کریں تاکہ آپ میں بھوک کا احساس رہے، تاکہ غرباء کا احساس رہے کہ وہ لوگ کیسے فاقے برداشت کرتے ہیں، وہ کیسے ایک وقت کی روٹی کھا کے دوسرے وقت گزارا کرتے ہیں۔ روزے رکھا کریں، جتنی بھوک دنیا میں رکھو گے آخرت میں اتنی جلدی اللہ کی نعمتیں مل جائیں گی۔ جو بندہ ہر وقت ہر نعمت کا استعمال کرتا ہے اسے قیامت والے دن پھر ہر نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جتنی نعمتیں تم نے استعمال کر لی ہر نعمت کا حساب دو گے پھر کامیاب ہوگے۔ اگر اس نعمت کے متعلق پوچھ لیا گیا آیا کہ وہ نعمت تمہارے پاس آئی حلال طریقے سے آئی حرام طریقے سے آئی، ان سوالوں کے بعد پھر کامیابی ہے۔ تو جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں، تھوڑا استعمال کرتے ہیں، ان کا حساب بھی جلدی ہو جائے گا اور وہ جنت میں بھی جلدی چلے جائیں گے۔ اور یہ جو زیادہ پیسوں کے لالچ والے جو سارا وقت عبادت والا وقت بھی کاروبار میں گزارنے والے، یہ وہاں لائن میں کھڑے حساب و کتاب میں کھڑے ہوں گے، اور غرباء ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے تھوڑے سے عمل کریں، ہمیشہ عمل کریں، کبھی بھی عمل نہ چھوڑیں۔ آپ نے سنی ہوگی خرگوش اور کچھوے کی کہانی، ایک بار عمل کیا سارا سال چھوڑ دیا پھر کر لیا، اسی طرح وہ خرگوش کرتا تھا، تھوڑا سا چلا پھر رک گیا، تھوڑا سا چلا پھر رک گیا، وہ کچھوا آہستہ آہستہ چلتا ہی رہتا ہے، آخر کار وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور تھوڑے عمل والا اسی طرح اچھے طریقے سے کامیاب ہو جائے گا۔ نماز کی پابندی کرے، جس طرح رمضان المبارک میں رونق ہوا کرتی تھی مساجد میں، اسی طرح رمضان المبارک کے بعد بھی رونق ہونی چاہیے، کیونکہ رمضان میں نماز فرض نہیں ہے، سارا سال نماز فرض ہے۔ ایک آدمی صبح سویرے سبزی منڈی جاتا ہے، ریڑھی جوڑتا ہے، سبزی خریدتا ہے، در در پہ جاتا ہے، بیچ کے آتا ہے، اس سے پوچھا جائے ڈیلی کی روٹین کیا ہے، کیا عمل کرتے ہو؟ جی میں صبح سویرے اٹھ جاتا ہوں، نماز کی پرواہ نہیں ہے، سبز منڈی تک جاتا ہوں، سبزی خریدتا ہوں، لوگوں کی ضروریات کے مطابق ان کو مہیا کرتا ہوں، سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے گدھے کو زبان دے دے اور گدھے سے پوچھ لے بھی تو کیا کرتا ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے، وہ بھی صبح سویرے سبزی منڈی جاتا ہے، در در پہ جاتا ہے، لوگوں کی ضروریات اس کے ذریعے مہیا کی جاتی ہیں، تو اس انسان اور گدھے میں فرق کیا ہوا؟ فرق اس وقت ہوگا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے یہ اپنے گدھے کو سائیڈ پہ رکھ دے اور نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، عبادت کرے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کریں کہ اللہ اس وقت آپ کو موت آ جائے اور آپ اللہ کی عبادت والی حالت میں ہو۔ لہذا ہمیں ہر عمل پہ ہمیشگی کرنی چاہیے،
بس آج کے اس خطبے کا، آج کی اس باتوں کا یہی نچوڑ ہے، تھوڑا سا عمل کر لیں، ہمیشگی کے ساتھ عمل کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، رمضان المبارک میں رکھے ہوئے روزوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے، قیام اللیل اور جو عبادات صدقات و خیرات کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سب کو شرف قبولیت سے نوازے۔ دعا فرما لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، عید کے موقع پہ دعا کیا کرتے تھے اور یہ انتہائی جامع دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، ويا شافع الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا شفاء لا يغادر سقما، اذهب البأس رب الناس واشفي وانت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انت الغني ونحن الفقراء، اللهم انت القوي ونحن الضعفاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا الله يا رحمن يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا،
اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين